الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن میں یہ چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی سورت ہے جس میں 3-4 آیتیں ہیں، تین آیتیں، لیکن اس میں بہت ہی جامع چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ زمانے کی قسم کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، مگر چند لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور نہ صرف عمل کیے بلکہ انہوں نے حق بات کی وصیت کی، سچی بات کو پھیلایا اور صبر پر قائم رہے۔ یہ 4 چیزیں پوری انسانی زندگی کا لب لباب ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے ایمان لانا، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دل سے اعتقاد کرنا، یقین کرنا، اللہ کی وحدانیت کا یقین، شرک سے دور رہنا، اس کے بعد نیک عمل، خود عمل کرنا، اور اس کے بعد حق بات کی وصیت کرنا، لوگوں کو بتانا جو نیک چیزیں ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 100 سال پہلے کا زمانے پہ نظر ڈالیں تو انسان کو آرام و آسائش کی وہ چیزیں میسر نہیں تھیں جو آج میسر ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا شمار مشکل ہے، جس کو ہمارے آبا و اجداد نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ رہنے کے لیے عالیشان بنگلے، فلوبوس عمارتیں، ایئر کنڈیشن کمرے، نرم اور گداز بستر، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج، گرم پانی کے لیے گیزر، سفر اور سیاحت کے لیے ہوا سے باتیں کرتی ہوئی چمچماتی کاریں، ٹرینیں اور ہوائی جہاز، جن کے ذریعے دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں بآسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ بات کرنے کے لیے عمدہ سے عمدہ موبائل فون، جن کے ذریعے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص اپنی بات، اپنے افکار، اپنے خیالات اور تصویریں سیکنڈوں میں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ان تمام سہولتوں اور آسائشوں کے باوجود آج کا انسان سکون و اطمینان اور حقیقی راحت اور آرام سے محروم ہے۔ جو سکون پہلے کے لوگوں کو دستیاب تھی وہ آج کل سکون نہیں ہے، آدمی پریشان ہے، بے چینی، پریشانی، اضطرابی کیفیت سے دوچار ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو سکون نہیں حاصل ہے، اطمینان نہیں حاصل ہے۔ اس کا مطلب کہ سکون اور اطمینان صرف پیسے میں، اچھے سے اچھے گھر میں، اچھے سے اچھے گاڑی میں نہیں ہے۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے۔ کسی نے سمجھا کہ راحت اور خوشی تخت و تاج میں ہے، عہدے اور مناصب میں ہے، بڑے سے بڑے پوسٹوں میں ہے، لیکن جب اس کو اقتدار مل گیا، اس کو طاقت مل گئی، تو پتہ چلا کہ یہاں تو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ہے۔ پھر اس نے سوچا خوب زیادہ سے زیادہ مال اور دولت اکٹھا کر لیں تو سکون مل جائے گی،
लेकिन जब माल و दौलत भी इकट्ठा कर लिया तो उस वक्त भी सुकून नहीं हासिल हुआ, वहाँ भी नाकामी हाथ लगी। बाज़ लोगों ने सोचा कि हम पूरी दुनिया का सैर व तफरीह कर लें और हमें सुकून मिलेगा, तो वहाँ भी नहीं मिला। कितने ममालिक घूमे फिरे, हर मुल्क की खाक छानी, लेकिन फिर भी सुकून और इत्मीनान नसीब नहीं आया। और इसी सुकून को हासिल करने के लिए कितने लोगों ने नींद आवर ख्वाब आवर गोलियों का सहारा लिया, शराब पीने लगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब उस आर्जी असर ख़त्म हुआ तो फिर और ज़्यादा गमगीन हो गए। कोई खेल कूद, दरख्तों पौधों और फूलों के रंगों में सुकून तलाश करना चाहा, लेकिन वहाँ भी सुकून नहीं मिला। तो जितने भी तरीक़े अख्तियार किए गए उसमें इंसान को सुकून मिलने के बजाय और परेशानी मिला। इसकी वजह क्या है कि पैसा भी ज़ाय हुआ, ईमान भी ख़राब हुआ, अखलाक भी ख़राब हो गए, सेहत भी ख़राब हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी सुकून नहीं मिला। इसकी वजह है कि इंसान ने उन चीज़ों में सुकून हासिल करना चाहा जो फितरी नहीं है। फितरत ने तो कुछ और हमें बताया है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुकून का जो ज़रिया बताया है, जब तक हम उसको अख्तियार नहीं करेंगे तो दूसरी चीज़ों से कभी सुकून और इत्मीनान नहीं मिल सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना, कि मोमिनीन तो वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती होती है, उनका ईमान बढ़ जाता है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त हैं, नेक बंदे हैं, वो कभी गमगीन नहीं होते, उन्हें कोई अंदेशा नहीं होता। और ये वो हैं जो ईमान और परहेज़ रखते हैं, उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत में भी खुशखबरी है। और जो लोग भी अल्लाह का ज़िक्र करने बैठते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। तो कुरान हदीस से ये बात साबित हो गई कि सुकून जो है मादी चीज़ों से कभी नहीं हासिल हो सकता, बल्कि सुकून, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र ही से हासिल हो सकता है। अल्लाह के ज़िक्र से मुराद ये है कि बंदा उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह की तारीफ़ करे, हम्दो सना, अल्हम्दुलिल्लाह, अज़मतों की किबरियाई बयान करता रहे। और जब अल्लाह को याद करे तो अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों में उसके अहकाम को मुक़द्दम रखे, हर काम में उसकी मंशा का ख्याल रखे। जो भी काम करे वो सोचे कि क्या अल्लाह ताला हमें इसकी इजाज़त देता है कि नहीं। गोया कि असल मकसद ये है कि इंसान हर वक्त अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में रहे, दुनिया के सारे काम की अंजाम दही में अल्लाह ताला को अपने दिल में बसाए रखे, उसके हुदूद और अहकामात का पाबंद रहे और तमाम फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी में अपनी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारे। अगर ये इंसान ये अहद कर ले तो यकीनन वो देखेगा कि अल्लाह ताला की रहमत किस तरह नाजिल होती है, कितना इत्मीनान और सुकून उसे मिलता है। घर जन्नत का नक्शा बन जाएगा इंशाअल्लाह। रूखी सूखी रोटी में भी उसको वो लज्जत मिलेगी जो बड़े बड़े मालदारों को मुरक्कन ग़िज़ाओं में नहीं नसीब होती। और घास के बिस्तर पर भी उसकी पुरकैफ नींद आएगी, इतनी बेहतरीन नींद आ जाएगी जो अल्लाह के बागियों को रेशम और मखमल के बिस्तर पर भी नहीं आती। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मर्द और औरत में से जिस शख्स ने भी नेक अमल किया और वो मोमिन है तो हम उसको एक खुशगवार ज़िंदगी अता करेंगे और उनको बेहतरीन बदला देंगे जो कुछ वो अमल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कौम कोई जिक्र करती है, अल्लाह यक़ुदु कौम यज़कुरून अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब ज़िक्र के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए कोई मजलिस मुनक़िद होती है तो फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है। उन पर अल्लाह ताला सुकून नाज़िल करता है, सुकून क़ल्ब, और अल्लाह उनका तज़किरा करता है उन लोगों के पास जो उसके पास होते हैं, यानी फ़रिश्तों के दरमियान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. تو ایسی محفلیں بہت ہی مبارک ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تلاشنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ. بندہ میرے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اور جب وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر کسی مجلس میں بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایک ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو اس کے مجلس سے کہیں بہتر ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر وہ ایک گز قریب آتا ہے تو میں ایک فرلانگ اس کے قریب آتا ہوں. اور اگر وہ چل کر کے میرے پاس آتا ہے پیدل چل کر کے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے آتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کا اللہ کے ذکر سے کتنا بڑا اس کا ثواب ہے اور کتنا بڑا اجر ہے. قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. یعنی جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھا ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. آج جانتے ہیں کہ پوری انسانیت ایک صدمے میں مبتلا ہے. کورونا کا بہت بڑا عذاب پوری انسانیت پر آ چکا ہے جس کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہوا ہے. اس میں بھی ہمیں رہنمائی قرآن سے ملتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے. یہ ہمارے لیے ایمان ہونا چاہیے. کوئی بھی مصیبت آئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں جیسے بسم اللہ لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندے کو کوئی غم یا مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے اور اس کے غم اور پریشانی کو خوشی سے بدل دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. اس دعا کو یا تو ہم لوگ یاد کر لیں یا پھر لکھ کر کے پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو خوشی سے بدل دے گا انشاءاللہ تعالی. اے اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، میری ماں بھی تیری بندی ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے درمیان چل رہا ہے، تیرا قدر تقدیر میرے درمیان جاری ہے. میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جس کا تو نے اپنا تذکرہ اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے یا کسی کو سکھلایا ہے اپنی مخلوق میں سے یا تو نے علم غیب میں محفوظ کر کے رکھا ہے کہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میرے سارے پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے کہا کہ اس کو یاد کر لو، اس کو پڑھتے رہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد میں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ
کہ مومن بندے کے سامنے سے اور آگے سے فرشتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اس برائی کو، اس عذاب کو کوئی نہیں دور کر سکتا مگر وہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور ساری مصیبتوں کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پہ ایمان رکھنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم کو کبھی سکون، کبھی اطمینان مل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا میں کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایک مصیبت کو ٹال سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سورہ عصر کے مطابق ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، نیک عمل کریں، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم نیک باتوں کا حکم دیں۔ نیک باتوں کا حکم دینا ضروری ہے، اچھی بات کو سکھلانا، اس لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، لا یکلف اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کا مکلف کرتا ہے جس کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بدل سکیں، لیکن اپنے کو بدلنے کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلا کہ نہیں، ہم نے اپنے اندر انقلاب لایا کہ نہیں، ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ اصلاح کا عمل کیا کہ نہیں۔ احتساب کا عمل بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے سارے کاموں کا جواب دینا ہے، تب تک ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہی ہونے ہوگا۔ آپ یہ سوچئے، اگر آپ کسی کو ملازم رکھیں اور اگر اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا مالک ہمارے کام کے بارے میں پوچھے گا، تو کیا وہ اچھا کام کر سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ تو جب تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے ہمیں اپنے سارے کاموں کا حساب دینا ہے، سارے کاموں کا جواب دینا ہے، تب تک ہم کو اس چیز کی طرف رغبت نہیں ہوگی، اس کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، اس کا خوف نہیں پیدا ہوگا۔ یقین جانیے قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ آج ہم بہت بک بک کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، اور اس وقت ہمارے پیر بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، اور جو کچھ ہم نے عمل کیا ہے اس کی گواہی دیں گے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل کان عنہ مسئولا، کہ یہ کان جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ آنکھیں دی ہیں، یہ دل جو ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو اس وقت کان جواب دیں گے، کان سے ہم نے کیا سنا، ہماری آنکھیں جواب دیں گی، ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، اور ہمارے دل جواب دیں گے کہ ہم نے کیا سوچا۔ لہٰذا اس احتساب کے عمل کو سوچنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے حق بات کو پھیلایا، جنہوں نے اچھی چیزیں لوگوں کو کہیں۔ اب ہمارے ذمے کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور تم کو نگہبانی دی گئی ہے، تم کو ذمہ داری دی گئی ہے، تم کو نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور جس کی نگرانی دی گئی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم مسئول فالامیر الذی علی الناس رائن، ایک بادشاہ، ایک پرائم منسٹر جس کو پورے ملک کی حکومت دی گئی ہے، وہ اس کا راعی ہے، اس کا نگران ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص والرجل راعن علی اہل بیتہ، اپنے گھر والوں کا راعی ہے، اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ، ایک عورت جو ہے وہ نگہبان ہے، وہ نگراں ہے۔ کس کی نگراں ہے؟ اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، اور اپنے بچے کی نگراں ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور قیامت کے دن اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ اب سوچئے کہ اگر ہر شخص، ہر عورت یہ ذمہ داری لے لے، ہر ماں یہ ذمہ داری لے لے کہ جو میرے بچے ہو رہے ہیں میں ان کو اچھی تربیت دوں گی، میں خود پہلے سیکھوں گی اسلام کیا کہتا ہے، میں نماز پڑھوں گی، روزے رکھوں گی، نیک کام کروں گی، اپنے زبان کی حفاظت کروں گی، پھر اللہ تعالیٰ مجھ کو جو بچے عطا کرے گا میں ان کی اسلام کے مطابق پرورش کروں گی۔ 7 سال تک بچے ایک کچے مٹی کی طرح ہوتے ہیں، آپ ان کو جیسے بنائیں گے ویسے وہ بنیں گے، وہ شروع سے گھر کا ماحول جو دیکھتے ہیں اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ اس وقت فرض ہے، اللہ تعالیٰ وہی پوچھے گا کہ ہم نے تم کو اولاد عطا کیے، کیا تم نے ان کی پرورش کی؟ 7 سال تک کیا تم نے اسلامی تعلیمات دی، ان کو نماز کی طرف ابھارا، ان کو توحید کے کلمات سکھائے، ان کو زبان کی حفاظت سکھلائی؟ اس لیے کہ ہماری شکایت ہوتی ہے ارے بچے بڑے ہو گئے اب ہماری بات مانتے نہیں۔ ماننا یا نہ ماننا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ سمجھیے۔ بچوں کو نیک بنانا یا برا بنانا وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستے پہ لانا چاہ رہا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے گندگی جو ہے اس پہ ڈال دیتا۔ تو یہ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے سب کے جو ہے ان کے اولیاء اللہ کے لڑکے بھی نیک بن جاتے، ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کا لڑکا کیسا تھا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا ہم نے جو آپ کو اختیار دیا اس کے بارے میں کوشش کیا کہ نہیں۔ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، مثال کے طور پہ کہ جو ہمارے بچے تھے ہم نے 7 سال تک ان کو اچھی تعلیم دی، ان کو ہم نے نماز پڑھنے کو سکھایا، ان کو ہم نے کلمہ توحید سکھایا، ان کو نیک باتیں سکھائی، ان کو بری باتوں کے نتائج سے ڈرایا کہ اس سے تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہو، تو ہم اس کے بعد بھی لڑکا نہیں سدھرتا ہے، 10 سال کے ہو گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ جب لڑکا بالغ ہو گیا یا لڑکی بالغ ہو گئی، اس کے اوپر پوری ذمہ داری ہو جاتی ہے، پھر والدین کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر والدین نے بچپن میں کوئی ادب کی تعلیم نہیں دی، کوئی اچھی تعلیم نہیں دی، کوئی چیز ان کو اسلام کی نہیں سکھائی، بلکہ اپنے عمل سے غلط چیزوں کی ترغیب دی، تو یقین جانیے اس کا تو گناہ ہوگا ہی ہوگا۔ بچے جو غلط عمل کریں گے اس کا بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ سنت کے بارے میں ہے کہ جس نے سنت پر عمل کیا اور سنت دوسروں کو پھیلایا اور اس کی وجہ سے کوئی شخص نیک عمل کیا تو اس کا ثواب بھی اس کے سر جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہوا اور تو اس شخص کے گناہ بھی اس کے اوپر چلا جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود نیک عمل کریں بلکہ نیکی کو پھیلائیں، اور یہ نیکی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہر عورت اپنے گھر کی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اپنے بچوں کی نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے اگر دنیا میں ہر عورت، ہر ماں
اس ذمہ داری کو سمجھے اور یہ سوچے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن، تو دنیا میں کتنی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ ہر لڑکا کسی نہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی نہ کسی باپ کا بیٹا ہے، تو پورے معاشرے میں صالحیت نیکی پھیل جائے گی۔ اسلام فرد کو ایڈریس کرتا ہے، ہر شخص کو ایڈریس کرتا ہے، اور فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جب اسی طرح سے ایک ایک آدمی نیک ہو جائے گا تو ہمارا معاشرہ، پہلے ہمارا گھر نیک ہوگا، پھر 4 گھر نیک ہوں گے تو ایک معاشرہ، ایک محلہ نیک ہوگا، اور اس طرح سے جب محلے نیک ہوں گے تو گاؤں، شہر، اس طرح سے نیکی پھیل جائے گی۔ کتنی بہترین چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف ضرور دھیان دیں کہ ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ وہ قیامت کا دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ پیسے کام آئیں گے، مال و دولت کام آئے گی، نہ بیٹے اعلیٰ۔ قیامت کا وہ منظر ہوگا کہ اس دن جو ہے وہ شخص اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنے شوہر اور بیوی سے بھاگیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی نیکی مانگ لے۔ اس کا ایک مظاہرہ آج کورونا کے وقت میں دیکھیے کس طرح سے لوگوں کے رشتے بدل گئے، لوگوں کے جو قرابت داریاں بدل گئی۔ آج کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہاتھ ملاتا ہے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، جہاں گلے ملتے تھے وہاں لوگ دور بھاگ رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو رشتہ دار لاش لینے سے انکار کر رہے ہیں، دفنانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے مثال ملے ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلم کی لاش کو جو ہے اس کا آخری رسومات ادا کیے۔ کئی بار اخبار میں آتا ہے کہ ایک شوہر آیا کام کرنے سے، بیوی نے اس گھر میں نہیں داخل ہونے دیا، کہا جاؤ پہلے اپنا کورونا ٹیسٹ کرا کے آؤ ورنہ ہمارے لڑکے اور ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے یہ دنیا یا قیامت کا ایک منظر پیش کر رہا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ تو حاضرین کرام اور سامعین و سامعات، یہ سوچئے کہ ہم کو اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا ایک تیاری گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہمارے سارے عمل اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے، ہم چاہیں اپنے بچوں کو نیک بنائیں چاہے برا بنائیں، ان کو گالی سکھائیں یا ان کو اللہ کا کلام سکھائیں، ہم کو اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس کے بارے میں ثواب ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا۔ جب نیک بچے ہوں گے تو مرنے کے بعد والدین کے لیے باعث ثواب ہوتے ہیں۔ حدیث میں بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا مات الانسان انقطع كل عمل الا ثلاث، کہ جب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا مگر 3 چیزیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیک اور صالح اولاد اگر وہ چھوڑ گیا ہے یا عورت چھوڑ گئی ہے تو اس کے حق میں اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ثواب دیتا ہے اس کو قبر میں اور قیامت کے دن۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے ہماری تربیت کا۔ ایک تو دنیا میں ہمارا گھر جنت بن جاتا ہے، ہم بچوں کو سکھائیں، اچھی باتیں کریں، آپس میں لڑائی نہ کرو، ایک دوسرے کا عزت کرو، اپنے بھائی بہن سب کی عزت کرو، اپنے رشتہ داروں کی عزت کرو، صلہ رحمی کرو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو حق ادا کرو۔ آج پڑوسی ایک پڑوسی سے دشمن بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کسی کے بارے میں ایک شخص سے کہا کہ بتاؤ، ایک شخص نے تعریف کیا تو اللہ کے رسول نے کیسے تم نے اس کی تعریف کر دی؟ کیا تم نے 3 چیزوں سے کوئی ایک چیز کیا اس سے؟ نمبر 1، کیا جو ہے تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ سفر میں جب ہوتا ہے انسان تو اس کے اچھے برے کا پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری چیز، کیا تم نے کبھی معاملہ کیا؟ کسی کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، تب پتہ چل جاتا ہے اس کے بارے میں۔ اور نمبر 3 آپ نے فرمایا، کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ یعنی پڑوسی سے پڑوسی کے بارے میں پتہ چلتا آیا تھا وہ کیسا شخص انسان ہے۔ اللہ کے رسول جس کا پڑوسی اس خوش ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آج دیکھیے سب سے زیادہ ناراض جو ہوتا ہے وہ پڑوسی ہوتا ہے، ہم اپنا کچرا اپنے پڑوسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اسلام کی جو تعلیم ہے یہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ایک صالح معاشرہ بنے، ہم کس طرح سے اچھے عمل کریں کہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں۔ آپ ذرا سوچئے، یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی اس کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے، تاکہ اس دنیا میں سکون ہو، ہم سکون سے رہیں، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت ہی کی بات کی جا رہی، اس دنیا میں اچھی طرح سے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔
تو یہ احتساب کا عمل بہت ضروری ہے، احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا ہمارے ہر عمل کے بارے میں، تو کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اسے کہا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ آج دیکھیے قیامت سامنے ہے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہمیشہ، لیکن آج جتنا انسان غیر یقینی حالت میں مبتلا ہے اتنا کبھی نہیں تھا۔ آج کورونا سے ایسے ایسے لوگ مر رہے ہیں جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو علامات بھی ظاہر نہیں ہوتے بیچارے، کھانسی، بخار اور دم لگنا، یہ ساری چیزیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں اچھے خاصے گئے، کچھ نہیں تھا اور گئے، اور اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کلاٹ جمع ہو جاتا ہے، جو خون کی نالیاں ہیں جو دل تک آتی ہیں پھیپھڑے سے، وہاں پہ خون کا ایک کلاٹ جمع ہو گیا، کارڈیک اریسٹ ہو گیا، دل بند ہو گیا اور مر گئے۔ کتنے لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، مریضوں کو دیکھتے ہیں، ان کو وہ شاک ہو گیا، کارڈیک اریسٹ، ہارٹ اٹیک۔ تو اس طرح سے تو موت تو سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو اللہ کا خوف دلائیں، اپنے گھر میں سکون پیدا کریں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے حتی یسأل عن اربع، جب تک اس سے ان 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا اور اس کا وہ جواب نہ دے دے۔ اب سوچئے، پرچہ جو ہے آؤٹ ہو گیا ہے، ایگزام میں جب پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو طالب علم بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو سوال پوچھنے ہیں وہ بتا دیا ہے۔ نمبر 1، ان عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانی میں یا نافرمانی میں۔ نمبر 2، ان جسدہ فیما ابلاہ، اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو صحت دی تھی، ہم کو جو جسم دی تھی، اس کو ہم اپنے جسم کو کس چیز میں خرچ کیا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرمانی میں یا نافرمانی میں۔ وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا قرآن کے ذریعے، مذاکرے کے ذریعے، ان محفلوں میں بیٹھ کر، پڑھ کر کے، مدرسے میں پڑھ کر کے جتنا تم نے علم حاصل کیا، جو اچھی باتیں بتائی گئیں اس پہ تم نے عمل کہاں تک کیا۔ وعن مالہ، اور نمبر 4 سب سے بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہ مال، پیسے، روپیہ پیسہ، مال و دولت، ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نمبر 1 کہاں سے کمایا تم نے، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں تم نے خرچ کیا۔ ایک تو کمانا یعنی حلال ذرائع سے کمانا بھی بہت ضروری ہے، دوسرا کمانے کے بعد اس کو حلال جگہ پہ خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آج مال دولت کے حصول کے لیے لوگ کمپٹیشن کریں، مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، حلال حرام کچھ بھی ملے بٹور لو، دنیا اسی کے پیچھے پناہ، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا سورس جو ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ آپ سوچئے قیامت کے دن جب تک ان 4 چیزوں کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو یہ محاسبہ اور احتساب کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں، اسی لیے ہماری یہ کوشش ہے اس مذاکرے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو علم دیا ہے وہ ہم دوسروں کو بتائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس پہ خود عمل کریں، اور جو ہم علم جو دیا وہ دوسروں کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بھی بنے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا یہی مطلب ہے کہ ہم حق بات، نیک بات، ہم خود جو ہے اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں، اور اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے، پھر ہمارے جو جاننے والے ہیں ان تمام لوگوں کو ہم نیک باتیں بتائیں۔ اور جب نیک باتیں ہم بتائیں گے لوگوں کو، اس کے بارے میں بہت ساری مشکلات آئیں گے، بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، کچھ لوگ اعتراض کریں گے، اس پہ صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی قرآن مجید میں بہت اہمیت ہے، ہر جگہ صبر، ان اللہ مع الصابرین، الصبر عند الصدمۃ الاولی، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور صبر تو پہلی جھٹکے میں ہے، جیسے آپ کو مصیبت آئے کہہ دو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے لیے، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ قرآن مجید میں ہم کو دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو صبر کو ہمارے پر اونڈیل دے، یعنی اتنا زیادہ صبر دے دے
تو صبر کیسے آئے گا؟ جب ہم کو اللہ پہ پورا ایمان ہوگا، اللہ پہ پورا بھروسہ ہوگا، اللہ پہ توکل ہوگا کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں ہم کو آزمانے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس میں بھی آزمائش ہے، اور تکلیفیں جو دے رہا ہے اس میں بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر کے بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے اپنے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ ہماری چیز ہیں، اس وقت ہم غلطی کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں امانت ہیں، اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دیے ہیں تب تک ان کی حفاظت کرنا ہے، اور جب چاہے تو اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ یعنی جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کمایا، کوشش تو ہم کرتے ہیں لیکن دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کوشش کے ذمہ دار ہیں، دینے والا اللہ تعالیٰ کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی طرح کے دو لوگ کوشش کرتے ہیں، کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، کسی کو کم مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس کا مطلب جو مال ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس لیے ہم کو اس کا خرچ کرنا ہے غریبوں میں۔ اسی طرح سے اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ دیا، ہم مالک نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہماری زندگی بھی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ ہم جب چاہیں جب مار دیں۔ اسی لیے خودکشی اسلام میں حرام ہے، سوسائڈ حرام ہے، یہ جان رکھیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مارتا ہے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اسی سے جس سے وہ مارا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پھانسی لگا لیا، کوئی ڈوب گیا، تو اسی سے عذاب دیا جائے گا، بار بار اس کو ڈبویا جائے گا، زندہ کیا جائے گا اور مارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام چیزوں سے بچائے۔ اگر اسلامی تعلیمات کا حامل شخص یہ سمجھے گا، اللہ پہ ایمان ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ امانت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ہمارے پاس 1 روپیہ پیسہ امانت رکھ کے چلا گیا تو مطلب کیا ہے؟ ہم اس کی حفاظت کریں جب تک کہ اس کا حقیقی مالکان آ جائے، ہم اس کو حوالے کر دیں۔ اگر ہم نے امانت صحیح طریقے سے ادا نہیں کی تو ہم خائن کہلائیں گے، خیانت کرنا کہلاتا ہے۔ اسی لیے مال اور اولاد اور ہماری زندگی یہ سب امانت ہیں۔ کل کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے یہ امتحان گاہ ہے، ہم ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ ہم کیسے اس کی تیاری کریں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جب ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو دونوں چیزیں اس کو کھلا دی ہیں، رائٹ میں جائے یا لیفٹ میں، ہدایت کی طرف آئے یا گمراہی کی طرف۔ اور اسی اختیار کا تو حساب لیا جائے گا جو اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے۔ اور ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے نیک عمل کرنے کی، نیک کام کرنے کی۔ تو ہمارا ارادہ اور کوشش اور اس کے ساتھ ساتھ دعا، اس لیے کہ دعا بہت ضروری ہے۔ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے سننے والے جہاں جہاں تک آواز جاری، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے، سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اس دنیا میں مسلمان جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بچائے، اللہ تعالیٰ اسلام کو پوری دنیا پہ غالب کر دے۔ اللہم ارنا غلبۃ الاسلام، اے اللہ تو ہم کو اسلام کا غلبہ دکھا دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے اور اسلام پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اے اللہ غیر مسلمین میں جو ہدایت کے قابل ہوں تو ان کو ہدایت دے دے، اور جو ہدایت کے قابل نہ ہوں، جو مسلم ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان کو ظلم کا بدلہ لے۔ اے اللہ تو مظلوموں پہ اپنا احسان کر۔ مسلمان پوری دنیا میں مظلوم بنے ہوئے ہیں، ان پہ ظلم جاری ہے۔ اے اللہ تو اپنی قدرت سے، اے اللہ تو اپنی طاقت سے ان ظالموں کا صفایا کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہم کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ،
اور جب ہماری موت ہو تو ایمان پہ ہو اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.